یہ تو سنا پوری نصیحت ہضم کی، ہاضمہ ویکھو شروع کی یا بنیا آقم الصلاۃ، یہاں سے حضرت نے تقریر شروع کی، اے میرے بیٹے نماز قائم کر۔ تمہیں کون اس کو چھوڑیے کہ آپ عالم ہیں یا نہیں، مبلغ ہیں یا نہیں، پہلے یہ فیصلہ کیجئے کہ آپ عقل مند ہیں۔ ایک آدمی آپ کے محلے میں مکان بنانا چاہتا ہے، اس کے ذہن میں نقشہ ہے 3 منزلہ بناؤں گا، ساگوان کے لکڑی کے دروازے لگواؤں گا، سنگ مرمر کا فرش لگواؤں گا، چھتیں منقش کرواؤں گا۔ وہ مستریوں کو لایا اور کہنے لگا زمین کے اوپر اٹھاؤ، زمین کے اوپر ہی دیوار اٹھاؤ۔ اٹھانے لگا، اوپر سے کوئی سیانہ بندہ آ گیا، اس نے کہا چودھری صاحب کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہ ایک 3 منزلہ مکان بنانا چاہتا ہوں، یہ نقشہ ہے۔ اس نے کہا یہ مکان جو آپ بنا رہے ہیں نا، اس کی بنیاد کوئی نہیں، یہ ایک زلزلے کا جھٹکا بھی برداشت نہیں کرے گا، تو پھر میں کیا کروں؟ اس سیانے بندے نے کہا پہلے بنیادیں کھودو، اصل زمین تک جاؤ، وہاں بجری ڈالو، پھر سیمنٹ ڈالو، پھر کٹائی کرو، پھر چوڑی دیوار اٹھا کے لاؤ، لاتے لاتے اوپر آؤ، پھر ڈیم پروف ڈالو، سریا ڈالو، اس کے اوپر لک لگاؤ، اس کے اوپر پلاسٹک ڈالو۔ اللہ دی قسم ہے مستری تے بجا بجا کے مار چھوڑا۔ ایک دفعہ جب کہتے ہیں لک لے کے آؤ، اس ویلے نہیں آتے پلاسٹک لے کے آؤ، لک لے کے آئیں گے پھر کہیں گے ہوں پلاسٹک لے کے۔ اس نے کہا آپ اٹھائیے بنیادیں، چودھری صاحب کچی دیوار اٹھا لیجئے، کچھ نہیں ہوگا مکان کو۔ اگر مکان کے بنانے کے لیے ایک عقل مند آدمی فیصلہ کرتا ہے کہ اس کی بنیاد مضبوط ہونی چاہیے، تو ایک عقل مند عالم یہ فیصلہ کرتا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تسبیحات، تلاوتیں، خیرات، یہ سب مکان کی دیواریں ہیں، روشن دان ہیں، کھڑکیاں ہیں، چھت ہے، اور اس کی بنیاد مسئلہ توحید ہے۔ تکبیر! شان محمد! کون عقل مند ہے؟ بنیاد ہے کوئی نہیں، اقیم الصلاۃ، وہ نماز کوئی قبول نہیں ہوگی جس کا عقیدہ توحید درست نہیں۔ مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ جو ہماری تفسیر کے پوری جماعت کے استاد ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو درخت کے پتے ہوتے ہیں، ٹہنیاں ہوتی ہیں، تنے ہوتے ہیں، چھلکے ہوتے ہیں، پھل ہوتے ہیں، پھول ہوتے ہیں، یہ سب نمازوں کی طرح، روزے کی طرح، حج کی طرح، زکوٰۃ کی طرح ہیں، یہ پھل ہیں، پھول ہیں، سبزہ ہے، ٹہنیاں ہیں۔ اس درخت کی بنیاد تخم ہے، تخم، بیج ہے، بیج، سارے دین کا تخم ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے، کیا ہم بھی یہی رستہ اختیار کر لیں؟ مداہنت والا، پھر اللہ کی بھی ہم پہ لعنت۔ اگر ہم حق چھپائیں گے، بولو بولو، اگر ہم قرآن چھپائیں گے، اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، انسانوں کی بھی لعنت ہوگی۔ اذا ظہرت الفتن او قال البدع سبت اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم۔
اگر حق چھپایا جائے، حق چھپانے والوں پر اللہ کی کیا ہوتی ہے؟ یا تو ہم یہ راستہ اختیار کر لیں، حق چھپائیں، ایک کمرہ مخصوص کریں، ابراہیم سے بھی بنا دینے تھے، وہ کمرہ ہو ذکر والا کمرہ، ہر ہفتے آ جاؤ بھئی، ہر ہفتے جب اس کمرے میں ہم سارے آ جائیں، بتیاں بند کرو، بتیاں بند ہو گئیں، اکھاں بھی بند کرو، اکھاں بھی بند ہو گئی ہیں، اتنے کپڑے پا لو، کپڑے پا لے، لگاؤ ذرا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خدا دی قسم میں بھی یہ کام شروع کروں نا تے سرگودے میرے بھی لوگ ہاتھ چومن، لوگ میرے بھی گھٹنے کو ہاتھ لگائیں، لوگ مجھے بھی حضرت جی حضرت جی حضرت جی کہیں۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تجھے لوگ حضرت جی گھٹنے چھوتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں۔ میں پرانے قلعے سے نکل کے راجہ بازار کی طرف آتا ہوں تو سامنے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، مجھے دیکھ کہتے ہیں حضرت شیخ کہتے کیوں میں انہاں دی ماں ماری؟ تیرے ہاتھ چومتے ہیں، تیرے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتی ہیں، مجھے دیکھ کے کانوں کو ہاتھ لگاتی ہیں۔ حضرت شیخ کا ایک جملہ ہے، پسند آئے تو شیخ القرآن کو دعا دینا، دو گے کہ نہیں دو گے؟ زور سے بولو ذرا۔ حضرت شیخ القرآن نے کہا تجھ میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ تو لا الہ الا اللہ کی بند کمروں میں ضربیں لگواتا ہے اور میں لوگوں کو الہ کا معنی بتاتا ہوں۔ شان محمد مصطفیٰ توحیدی نعرہ برملا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان۔ یہ جتنے علماء سٹیج پہ ہیں، جتنے علماء مجمع میں، فتووں سے نہ گھبرایا کر، فتوے لگتے ہیں جی، گستاخ کہتے ہیں جی، منکر کہتے ہیں جی، اس سے نہیں گھبرانا۔ اگر یہ راستہ اختیار کرنا ہے تبلیغ کا نبوی رستہ تو یہ سب کچھ ہوگا۔ یہ برداشت نہیں ہوتا، چھولیاں دی ریڑھی لاؤ اور بڑے کاروبار ہیں، کوئی کاروبار کرو، یہ راستہ اختیار کرنا ہے نا پھر کوئی ہاتھ نہیں چومے گا، کوئی گھٹنے کو ہاتھ نہیں لگائے گا، تو اور میں کون ہوں؟ لا الہ الا اللہ کی صدا لگائے آمنہ کا لال تو لوگ کہتے ہیں انت کذاب۔ یہاں جتنے علماء بیٹھے ان میں سے کوئی عالم گواہی دے، میں اپنی مسجد سے باہر نکلوں، مولانا ہارون صاحب اپنی مسجد سے باہر نکلیں اور سامنے گلی میں آتا ہوئے کوئی بندہ ان کو کہے اور جھوٹے، کہا ہے کسی کہتا ہے مجھے کوئی، ہمارے ساتھ کیا ہو؟ ہمارے ساتھ تو کچھ بھی نہیں۔ جب یہ فتوے لگے نا اپنے پیارے پیغمبر کی سیرت کو سامنے رکھا، سارے غم غلط ہو، مجھے تو کسی نے نہیں کہا، اور جھوٹے کسی نے نہیں، میں کون ہوں؟ دوسرے طبقے کا میرا کوئی بھائی میرے اس جملے کو سن رہا جنہیں کہا گیا کہ یہ نبی کو اپنے جیسا مان، تمام علماء دیوبند، تمام علماء اہل حدیث، تمام اشاعت التوحید کے بزرگ اور علماء، ان جیسے علماء سے یہ ساری دھرتی بھر جائے، کعبہ کے رب کی قسم ہے میرے آقا کے پاؤں مبارک کے نیچے جو ریت کا ذرہ لگتا تھا اس کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ۔ میں کون کہ لوگ مجھے تانا مارتی ہیں، لوگ میرا راستہ روکتی ہیں؟ میں کون ہوں؟ یہاں کذاب کس کو کہا گیا؟ اگر بڑے دور تک لوگ ہیں اور بڑا کامیاب اجتماع ہے اور صبح سے آپ جم کے بیٹھے ہیں، کچھ بارش نے
گڑبڑ کی، لیکن آپ اس کے باوجود جم کے بیٹھے۔ میں جملہ ایک کہنا چاہتا ہوں، پہلے بولو بھائی، کہو۔ ہاتھ بلند کرو گے، پھر ہاتھ بلند کرو گے۔ کوئی مجھے کذاب کہے، کوئی مولانا ہارون کو کذاب کہے، کوئی قاری سلیمان صاحب کو کذاب کہے، کیا حیثیت ہے ہماری؟ مسئلہ توحید بیان کرتے ہوئے کذاب اس ہستی کو کہا گیا جس کا ماننے والا بھی صدیق اکبر کہلایا جاتا ہے۔ یہاں کذاب اس کو کہا گیا جس کے ماننے والوں کو بھی قرآن کہتا ہے اولئک هم الصادقون، کہ اس کے ماننے والے سارے کیا ہیں؟ سچے ہیں۔ آج رونا رویا جاتا ہے، آج احتجاج ہوتا ہے۔ مولانا احتجاج کر کے گئے، بڑا خوبصورت احتجاج آپ نے ساتھ دیا، لیکن ان کو شہ کس نے دی کہ یہ پتلے جلانے چلانے؟ شہ کس نے دی؟ سنی نعت خان ہے، سنی کہلاتا ہے، میں سنی ہوں، مجمع بھی سنی، سٹیج بھی سنی۔ اس پہ خطیب کہتا ہے ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے اور حضرت حسین کی لڑائی ہو، کوئی جھگڑا ہو گیا، تو حضرت حسین نے کہا تو تے میرے نوکر دا، تساں تے ساڈے نوکر ہو، نوکراں دے پتر ہو۔ کیوں بھائی؟ حضرت حسین جیسے نفیس آدمی سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ وہ ابن عمر کو یہ جملے کہیں؟ بولو تو صحیح۔ حضرت حسین جیسے عظیم آدمی سے یہ توقع، تم ساڈے نوکراں دا پتر ہے۔ ابن عمر گئے، بابا حضرت حسین نے مجھے کہا تم ساڈے نوکراں دا پتر ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اچھا، انہاں کو لکھوا کے لے، وہ تحریر جو لکھ دے نا وہ میرے کفن میں رکھ دے۔ یہ سنی ہے۔ اور پھر آگے کہتا ہے نوکر تے مالک برابر، آگے تم اس پر حاشیہ چڑھاتا رہتا ہے۔ تجھے کوئی مراتب کا پتہ نہیں ہے کہ نوکر اور مالک برابر نہیں ہوتے؟ میں پنڈی گھیر میں بھی کہہ کے آیا ہوں، آج تلگن کے اس معتبر سٹیج سے چیلنج کرتا ہوں، میری عادت نہیں ہے چیلنج کرنے، میں چیلنج کرتا ہوں، دنیا کی کسی کتاب صحیح سند کے ساتھ ابن عمر اور حضرت حسین کی یہ گفتگو تو ثابت کر، تجھے قیامت کی صبح تک مولے۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ علامہ تعالی شاہ بزیالوی ایک جھوٹے واقعے کو بنیاد بنا کے کہ حضرت عمر ڈوکر ہے، تم نے شان گھٹانے کی کوشش۔ یہ سنی نعت خان کہتا ہے وہ در والے ہیں اور یہ گھر والے، در والے گھر والوں کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو نے اہمیت گھٹائی۔ اہل سنت سنی کہلاتے، بندے عالمی ہاتھ باندھ کے پوچھنا چاہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاؤں کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہیں، ان کے پاؤں کی مٹی میری آنکھوں کا سرمہ ہے، میرا ایمان حضرت حسین کی جوتیوں کے تسمے کے ساتھ بندھا ہوا ہے، حضرت علی کی جوتیوں کے تسمے کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ پہلے 3 صحابہ کو چھوڑ کر ساری امتیں مل کر بھی حضرت علی کے مقام کو نہیں پہنچی، نہیں پہنچی۔ حضرت علی بہت اونچے ہیں، بہت اعلیٰ ہیں، لیکن مجھے بتا حضرت علی کیوں گھر بنا؟ اس کی وجہ بیان کر، مجمع میں کوئی وجہ نہیں بیان کر۔ قوم ایسی ہے انہوں جڑے پاسے لاؤ، سورے چ اگر تمہیں گالاں بھی کوئی کڈے نا تسی آدھے سبحان اللہ، سورے ہی تک کڈیاں سن۔ وہ خطبہ پڑھتا ہے، خطبے میں کفریہ کلمہ
اور قوم کہتی سبحان اللہ یہ پتہ گتا کو نہیں بس آکھا کی قوال قوالی کر رہا تھا اور اس نے ایک جملہ اٹھایا دریا بہوا بندر دریا بہوا بندر دریا بہوا بندر اس کا معنی ہے دریا جو ہے نا یہ بلبلے میں بند ہے دریا بہوا بندر دریا بہوا بندر تو قوالوں کی عادت ہوتی ہے ایک جملے کو بار بار وہ ایک لطیفہ نا قوال کہنے لگا گل پچھن دی نہیں گل دسن دی گل پچھن دی نہیں گل دسن دی نہیں گل پچھن دی نہیں گل دسن دی نہیں ایک بندہ اٹھ کھڑوتا اس کیا ماں کسی نال نس گئی ہے گل پچھن دی نہیں گل دسن دی نہیں اس نے کہا دریا بہوا بندر ایک بندے کو حال چڑھ گیا ساتھ بیٹھے بندے نے کہا اور مصرا تو اتنا اعلیٰ کوئی نہیں تجھے حال کیوں چڑھا اس نے کہا واہ مصرا اعلیٰ کوئی نہیں یہ کہہ رہا ہے دریا میں بہا بندر دریا میں بہا بندر اس نے کہا دریا میں بندر بہہ بھی جائے اس میں حال چڑھنے والی کون سی بات ہے تو کہنے لگا دریا میں جب بندر بہہ رہا ہوگا نا مزہ کتنا آگا لوگوں کا لوگوں نے مرزا قادیانی کو نبی مانا وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں بڑے بڑے بیرسٹر جج وکیل اسے نبی مانے بیٹھے ہیں جاہل لوگ وہ در والے ہیں اور وہ حضرت علی کیوں گھر والے ہیں تو تے سنی ہے ایک ہی وجہ صرف ایک ہی وجہ اور وجہ یہ ہے حضرت علی اس لیے گھر والے ہیں کہ وہ میرے نبی کے داماد آپ کی سب سے پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ کہو یار تینوں بیٹے انتقال کر گئے تینوں بیٹیاں انتقال کر گئیں اب میرے نبی گھر آتے ہیں تو سامنے فاطمہ ہی ملتی تو ظاہر بات ہے سب سے محبت میرے نبی کو کس سے ہے فاطمہ سے وہ لختے جگر ہے آپ کی حضرت علی اس لیے گھر والی ہیں کہ وہ میرے نبی کے داماد ہیں بندیالوی کہتا ہے حیدر کرار اکیلا داماد ہے عثمان دوہرا داماد ہے وہ گھر والا کیوں نہیں تو بھی ایک مننا تو بھی ایک مانتا ہے میں ہر سٹیج پہ بریلوی مکتب فکر کے سنجیدہ علماء کو التماس کر اس سٹیج سے بھی کر یہ صحابہ کی عظمت کم کرنے کی کوشش ہو نہ کرے یہاں کذاب کس کو کہا گیا جن کے ماننے والے بھی اولئک ہم الصادقون دوسری طرف سے آواز آئی انت مجنون یہ کون ہے دیوانہ ہے مجھے آج تک کہا گیا میں سڑک پہ آیا ہوں مجھے کوئی سامنے آ کر آج دیوانے یہاں جتنے علماء ہیں ان کو کہا گیا آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے کچھ بھی نہیں ہوا جو کچھ آمنہ کے لال کے ساتھ ہوا تھا میرے نبی پریشان ہوئے اللہ نے تسلی دی نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون خدا دی قسم تسلی دین دی مزہ آ گیا اللہ نے فرمایا مجھے قلم کی قسم ہے جو کچھ وہ لکھتی ہے مجھے اس کی قسم ہے میرے پیغمبر تو مجنون نہیں یہ معنی نہیں ہے یہ معنی نہیں ہے بے نعمت ربک مزہ ہی آ گیا بے نعمت ربک رب نے دلیل دی میرے پیغمبر تو مجنون نہیں ہے اس کی دلیل یہ ہے ہم نے تجھے قرآن جیسی نعمت عطا کی ہے قرآن ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں نبوت ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں معجزے ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں کوئی بولا اس نے کہا شاعر ہے کیوں بھائی قرآن میں یہ سب کچھ نہیں ہے علماء کرام بولیے تو صحیح قرآن میں یہ سب کچھ نہیں ہے شاعر ہے
شعر و شاعری کرتا ہے. اللہ نے جواب دیا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعروں کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں. بندے عالمی کبھی کبھی اس قرآن کی آیت کا معنی کرتے ہوئے ایک جملہ ساتھ کہتے ہیں، اس جملے نے لذت پیدا کر دی. آپ کو بھی لذت حاصل ہو جائے دعا کر دینا. اللہ نے کہا شاعروں کے پیچھے، اور پاگلو میرے نبی کو شاعر کہتے ہو؟ شاعروں کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں اور میرے نبی کے پیچھے تو ابو بکر و عمر جیسے لوگ چلتے ہیں. شان محمد مصطفیٰ، شان صدیق اکبر، شان عمر فاروق. جادوگر ہے. پھر میرے نبی کے قتل کی تدبیریں ہوئی، وطن سے نکالنے کی تدبیریں ہوئی. میرے نبی کی بڑی بیٹی کو نیزے مارے. جتنے علماء مواحد یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے گھر والوں کے ساتھ بھی کبھی یہ سلوک ہوا ہے؟ میرے نبی کی بیٹی کو نیزے مارے گئے. میرے نبی کی بیٹی نیزے اونٹنی سے گری، حمل ساکت ہوا، شہادت پائی. اور جب اس کو غسل دینے لگے تو میرے آقا روتے ہوئے اس کے قریب آئے، اپنی چادر ان عورتوں کے حوالے کی، فرمایا میری بیٹی کو ان چادروں میں کفنا دو. اور آپ نے کہا زینب بیٹا قصور تو تیرے باپ کا تھا، لوگوں نے سزا تجھے کیوں دی؟ میرے نبی کی تو بیٹیوں کو نیزے مارے، میرے نبی کے ماننے والوں کو تپتے ہوئے کولوں پہ لٹایا گیا. اگر یہ راستہ اختیار کرنا ہے اور اللہ کی توحید بیان کرنی ہے، شرک کی باریک سے باریک رگیں کاٹنی ہے اور بدعات کے خلاف عملی جدوجہد کرنی ہے، تو پھر فتووں سے گھبرانا، پھر تانوں سے گھبرانا نہیں. پھر یہ نہیں گھبرانا بھی چندے بند ہو گئے. چندے بند ہوں گے، لوگ کہیں گے تو چندہ نہیں دینا. رونقیں گھٹے گی مسجدوں میں، مدرسوں میں. بس آخری جملہ کہتا ہوں، حضرت شیخ القرآن کی زبان میں کہتا ہوں، آخری جملہ کہتا ہوں. شیخ القرآن نے کہا تم میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ توحید بیان کریں گے تو چندے گھٹیں گے، طالب علم گھٹیں گے. تم کہتے ہو ہائے مدرسہ، ہائے مدرسہ، اور غلام اللہ خان کہتا ہے ہائے توحید. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ مسئلہ حق قبل ارشاد توحید و سنت. مدرسے رہے یا نہ رہے، سنو تلاگنگ کے سٹیج سے بندی عالمی کہتا ہے مدرسے آباد ہو یا آباد نہ ہو، مسئلہ توحید کا نغمہ گونجتا رہے گا انشاءاللہ. یہ آواز لگتی رہے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.